مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے گرد اکٹھا ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے، ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹہ، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھیں اور ہم انہی سے کمال حاصل کرتے تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پبارہ ہو جائے۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنا چاہیے۔ مشکل ہے، بہروپی ہزاروں ہیں، کوئی کام کا نہیں ملتا۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دست کا گوشت تھا۔ کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بگاڑ مار کر توڑ دیا اور ایک طرف ڈال دیا، اور یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شیخ جی ایک بات بتائیں، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی باپ دادے کی روایت ہووے یہ ثابت ہڈی سفل عمر کرنے والوں کے کام آوے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہمیشہ ایسی ہڈیوں کو توڑ کر پھینکنا چاہیے۔ اس سے سپلی عمل ہوتا ہے، یہی سنا ہے جی۔ سپلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے، اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر مسلمان بچے ہو ایسی باتوں کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا۔ کسی سپلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بہت خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور سنتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں خوبصورت کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے، مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑیاں، نیلی کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر بگن کا مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا نیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی سے سناٹا چھایا ہوا تھا، دور دور تک کسی ذا روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، گھٹا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نیچے جسم پر چھوٹی سی دھوتی، گلے میں جنوں پڑا ہوا تھا، آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نوکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نہیں نظر آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکروہ سی شکل تھی، بندر کی طرح ابھری ہوئی پیشانی، سنولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چراند پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سے شیطانی چمک تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطانیت لیے ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدت سی لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چھوڑا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے، اس کی باریک سی آواز تھی جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھال کر کہا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔
سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کیا لگ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے 2 پتھر کے پاس پہنچ گیا اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا۔ اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کا ہماری تلاش تھی تو ہم بھی تارہ لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوئے گی نا تھارے دل میں؟ تم سادھو ہو؟ مجھے سٹے وغیرہ کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کس ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توفیق تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے ایک گھوڑے اور ایک سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلا ہوئے ہے۔ ارے کام کرو، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہا تو بڑا ہوئی رہے۔ پر بٹوا، ہر کام کرنے کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو اے سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں پر ڈھیر لگے گی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ ایسی کوئی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدرت، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا پڑے گا بٹوا، بس آئی سمجھ لو کہ ہم تیرے مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ آج سے میں تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز سے ہنسنے لگا۔ پھر بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ تو کرے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں جو تم کہو گے میں وہی کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن یہاں رہیں گے تو کسی کو اور کو ہمارے بارے میں مت بتانا، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں نہ ہی ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جانور کے بازو میں ہو، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ کیا تم سفلی امر کرو گے بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کہیں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پر کہیں تجھ سے، بات کریو تو 100 پکی، ہم کچھ کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو نے رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ تو ٹھیک ہے، کل دوپہر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب جاؤ۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ ایک طرف ہلکا سا خوف تھا دل میں تھا اور دوسری طرف دل میں بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بنانا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترتیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا۔ نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی۔
سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچے پرواز کر رہی تھی۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی چیلوں کا جھنڈ گوشت پر جھپٹے مارنے لگا۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا، مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لی، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا۔ پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا ورنہ پھر تجھے ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 5 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ لیکن بڑی بے چینی رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی جانے کس طرح کٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 5:30 بجے گھر سے نکل آیا۔ سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزر رہا تھا اور مقرر وقت پر وہاں پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور اس میں مدھم آگ سلگ رہی تھی، اور وہیں چراند پر بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز سے مسکراتے ہوئے کہا،